کافی عرصے تک کوئی بات نہ ہوئی۔ میں چاند کی ابتدا دنوں میں گلاب پری کے ہاں جا کر رہتا رہا۔ اسی اثنا میں خدا نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ راجہ اندر کو پتہ چلا تو اس نے میرے بیٹے کو کوہ مالیہ کا پورا علاقہ بخشتے ہوئے کہا، جب یہ جوان ہو جائے گا تو یہ کوہ مالیہ کے تمام علاقے کا حکمران ہوگا۔ اس علاقے کے تمام جن اور پریزاد اس کی وفادار رعایا ہوں گے۔ ہم راجہ اندر کے اس بے پایا انعام پر بہت خوش ہوئے۔ ہم اسی خوشی میں اپنے دشمن سے بے خبر ہو گئے۔ ہمیں شمور یاد ہی نہ رہا، حالانکہ وہ پل پل کی ہمارے بارے میں خبر رکھتا تھا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی خاطر ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ شمور کھلم کھلا گلاب پری پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے گلاب پری کو نقصان پہنچانے کی خاطر ایک چرب زبان چڑیل سے رابطہ کیا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کام کیا تو وہ اسے کئی انسانوں کا تازہ خون دے کر اس کی زندگی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس پر چڑیل نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ اس پر ضرور عمل کرے گی۔ اس پر شمور نے اسے ایک خاص قسم کی پڑیا دی جس میں ایک ایسا سفوف تھا جسے کوئی بھی جاندار کھا لے تو اپنی صحت اور جوانی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لے۔ شمور نے وہ پڑیا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس پڑیا کا سفوف گلاب پری کو کھلا دیا تو میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں 10 انسانوں کا تازہ خون لا کر دوں گا۔ چڑیل نے اپنے بدصورت دان نمایاں کرتے ہوئے کہا، شمور تم کوئی فکر نہ کرو، گلاب پری میرے پڑوس میں رہتی ہے، میں اس کی عادتوں سے آگاہ ہوں۔ وہ صبح سویرے باغ میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں سے تازہ پھول لے کر ان کا عرق نکال لیتی ہے اور اسے پیتی ہے۔ میں یہ سفوف ان پھولوں پر چھڑک دوں گی جنہیں دوسرے دن گلاب پری نے توڑنا ہوگا۔ پھر جب وہ ان پھولوں کا عرق نکالے گی تو اس سفوف کا اثر خود بخود اس عرق میں شامل ہو جائے گا اور وہ اسے پیتے ہی تمہاری خواہش کے مطابق اپنی صحت اور جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ شاباش، تم نے خوب بات سوچی ہے، بس تم اپنا کام کرو، اتنے میں انسانوں کا خون لے کر آتا ہوں۔ شمور یہ کہہ کر چلا گیا۔ رات کو چڑیل گلاب پری کے باغ میں جا پہنچی۔ جب اسے اچھی طرح سے اطمینان ہو گیا کہ اس وقت کوئی بھی جاگ نہیں رہا تو وہ ان پھولوں کے قریب پہنچی جن پھولوں کو گلاب پری نے دوسرے دن توڑنا تھا۔ چڑیل نے ادھر ادھر غور سے دیکھا، باغ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاب پری اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں آرام کر رہی تھی اور اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی۔ چڑیل نے بڑے اطمینان سے پھولوں پر وہ سفوف چھڑکا اور واپس اپنے منحوس ڈیرے پر لوٹ آئی۔ دوسرے دن گلاب پری نے اپنی عادت کے مطابق پھول توڑے اور ان کا عرق نکالا اور خوب جی بھر کر پیا۔ اس عرق کے پیتے ہی گلاب پری کی حالت غیر ہو گئی، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ چاند کی ابتدائی دنوں کی بات تھی۔ اتفاق سے میں بھی اسی روز گلاب پری کے پاس جا پہنچا۔ اس کی حالت دیکھی تو فکر مند ہو گیا۔ اتنے میں اس کی ماں بھی آن پہنچی۔ اس نے گلاب پری کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اسے مردوں کی ہڈیوں کا سفوف دیا گیا ہے اور یقیناً یہ شمور کی شرارت ہے۔ میں یہ جان کر سخت تاؤ میں آیا۔ میں نے اسی وقت اڑ کر شمور کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ بدبخت مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ میں 2 دن تک اس کی تلاش میں رہا، مگر اس کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ وہ یقیناً پتال کی گہرائیوں میں جا چھپا تھا۔ میں ناکام ہو کر واپس لوٹا تو گلاب پری کی حالت دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ گلاب پری کی ساری شگفتگی اور خوبصورتی جاتی رہی۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی میرے سامنے پڑی تھی۔ گلاب پری کی ماں نے مجھے دیکھا تو روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، شمور اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے ساری واردات کا پتہ چلا لیا ہے۔ شمور نے چڑیل کے ذریعے اپنی بات کا انتقام لیا ہے۔ میں نے اس چڑیل کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن چڑیل کے مر جانے پر میری بیٹی کو تندرستی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس پر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، خدا نے چاہا تو گلاب پری تندرست ہو جائے گی اور شمور بھی اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا۔ میں آج ہی گلاب پری کو لے کر راجہ اندر کے پاس جاؤں گا، مجھے امید ہے وہ اسے ضرور تندرست کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ابھی گلاب پری کو لے کر چلے جاؤ، مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اس پر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور یہ کہہ کر گلاب پری کو لے کر چل پڑا کہ وہ ہمارے بعد ہمارے بیٹے کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری میں شمور ہمارے بیٹے پر بھی کوئی حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس پر گلاب پری کی ماں نے یقین دلایا کہ وہ ہمارے بیٹے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گی، اس پر شمور کا کوئی بھی وار کامیاب نہ ہونے دے گی۔ میں گلاب پری کو لے کر جب راجہ اندر کے دربار میں پہنچا تو راجہ گلاب پری کو دیکھتے ہی تاؤ میں آ گیا۔
اس نے سختی سے مجھے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا، شاہ گل، اسے ہمارے دربار سے فوراً لے جاؤ۔ اگر تم گلاب پری کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو اسے محل سے باہر کسی سرسبز درخت کے نیچے چھوڑ آؤ، اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کرو۔ میں ایسے حالات میں گلاب پری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ راجہ کا یہ حکم اور بے رخی پا کر مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر کیا کرتا، یہ راجہ اندر کا حکم تھا۔ میں نے گلاب پری کی جانب دیکھا جو مرجائی ہوئی بے بس نظروں کے ساتھ راجہ اندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب راجہ نے اس کے بارے میں ایسی بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راجہ اندر نے گلاب پری کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ راجہ کے دوسرے حکم پر میرا دل پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ میں نے گلاب پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر دربار سے باہر چلایا۔ گلاب پری نے اپنی نحیف آواز میں مجھ سے کہا، شاہ گل، تم مجھے کسی درخت کے نیچے بٹھا دو اور اس کے بعد راجہ کے پاس جا کر ضرور میرے بارے میں پوچھو کہ انہوں نے مجھ سے ایسا سلوک کیوں کیا ہے۔ آخر میں نے انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے روحانسی آواز میں گلاب کو چپ کروا دیا۔ گلاب، راجہ کی بے رخی دیکھ کر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کے سامنے جا کر اس سے دوبارہ کوئی بات کروں۔ اس نے تو ایسی بات کر کے میرا دل ہی توڑ دیا ہے۔ اس پر گلاب نے میری ہمت بندھاتے ہوئے کہا، شاہ گل، دل چھوٹا نہ کرو، تم راجہ کے پاس ضرور جاؤ، مجھے یقین ہے وہ میرے بارے میں ضرور کوئی ایسی بات کریں گے جس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ گلاب کی اس بات پر میں نے اسے ایک برگد کے درخت کے نیچے جا کھڑا کیا اور خود راجہ اندر سے بات کرنے کی خاطر محل میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی راجہ اندر نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اس نے فوراً مجھے رک جانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی بولا، شاہ گل، گلاب کے جسم میں آدم ذات کے خون کی بو موجود ہے اور تمہیں اس حال میں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تم نے سخت غلطی کی۔ شمور نے گلاب پر بھرپور اور مہلک وار کیا ہے، اس کا علاج سوائے شاہ طلسمات کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اسے شاہ طلسمات کے دربار میں لے جاؤ، ہم گلاب کا علاج نہیں کر سکتے، شاہ طلسمات ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک گلاب صحت یاب نہ ہو جائے تو میرے دربار میں آنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا۔ میں نے راجہ اندر کی اس دو ٹوک بات پر اسے کوئی جواب نہ دیا، اسے جھک کر سلام کیا اور اس کے دربار سے باہر چلا آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے گلاب کی ماں کو راجہ اندر کی ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اب گلاب کی زندگی اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اسے شاہ طلسمات کے دربار میں پیش کر دیا جائے، وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس پر گلاب کی ماں نے مجھے جواب دیا، بیٹا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں شاہ طلسمات کو خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بڑے نیک دل ہیں، مگر ایسے حالات میں جب کہ شمور قدم قدم پر ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہم گلاب کو لے کر کیسے شاہ طلسمات کے پاس جا سکتے ہیں؟ پھر راجہ اندر نے بھی شمور سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ ایسے حالات میں شمور ہمیں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ مکاری سے کام لینے سے باز نہیں آئے گا۔ گلاب کی ماں کی اس بات پر میں سوچ میں پڑ گیا، پھر چند منٹوں کی خاموشی کے بعد اس سے بولا، اگر ہم نے گلاب کے لیے کچھ نہ کیا تو یہ سسک سسک کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی، اگر ہماری زنبیل مل جائے تو میں گلاب پری کو اس میں بند کر کے شاہ کے روبرو لے جا سکتی ہوں۔ اس پر میں نے ماں سے پوچھا، وہ زنبیل کس کے پاس ہے؟ اس پر گلاب کی ماں نے تمہارا تذکرہ کیا اور مزید کہا، آدمزاد بڑا لالچی ثابت ہوا ہے، اگر اس کے پاس دنیا بھر کی بھی دولت ہو تو وہ اس سے بھی اپنے غریب بھائی بندوں کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ مزید دولت کی خواہش کرے گا۔ ہماری زنبیل کی بدولت عمر و یار نے بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، بے پناہ دولت اکٹھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں اس سے اپنی زنبیل واپس لینے جاؤں تو وہ ہرگز اسے واپس نہیں کرے گا، کیونکہ میں تمہاری مہربانی اور محبت دیکھ چکا تھا۔ اس لیے میں نے ماں سے کہا، آپ کو عمرو کے بارے میں سخت غلط فہمی ہے، وہ دل کا اتنا برا انسان نہیں جتنا آپ اس کے بارے میں خیال کر رہی ہیں۔ میں نے اسے خود گلاب پر مہربانی کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ اس کے پاس ضرور جائیے اور اس سے زنبیل مانگ لائیے، مجھے امید ہے وہ اپنی محسنہ کے بارے میں جان کر زنبیل دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ شاہ گل، اگر تم عمرو کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہو تو میں اپنے آپ کو بدل کر اس کے پاس ضرور جاؤں گی اور اپنے ساتھ تمہارا بیٹا انداز گل بھی لے جاتی ہوں۔ عمرو کو اگر مجھ پر ترس نہ آیا تو وہ گلاب کا بچہ دیکھ کر اس پر ضرور ترس کھائے گا اور زنبیل دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ ماں کی ان باتوں کی گلاب نے بھی تاکید کی۔ اس پر دوسرے دن ماں نے انداز گل کو اپنے ساتھ لیا اور بصرہ جا پہنچی۔ وہاں وہ تم سے مل کر بے حد خوش ہوئی،
تم نے اسے اور میرے بیٹے سے بہت اچھا سلوک کیا، اس کے علاوہ تم نے زنبیل بھی ان کو دے دی۔ جب ماں زنبیل کو لے کر پہنچی تو اس کے دوسرے ہی دن وہ گلاب کو زنبیل میں بند کر کے شاہ طلسمات کے پاس کوہ سلیمانی میں جا پہنچی۔ وہاں پہنچے تو شاہ نے گلاب کو دیکھتے ہی کہہ دیا، اسے فوراً گلاب اور چنبیلی کے تالاب میں نہلایا جائے، انشاءاللہ پہلے ہی غسل سے شمور کا کیا ہوا جادو ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس پر شاہ کی پریاں اسے لے کر ایک ایسے تالاب پر جا پہنچی جس میں گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کا عرق بھرا پڑا تھا۔ پریوں نے گلاب کو اس میں غسل دلایا تو گلاب کی حالت سنبھل گئی۔ دوسرے دن وہ بالکل تندرست ہو گئی، پہلے جیسی شگفتگی اور رونق اس کے چہرے پر لوٹ آئی تھی۔ ماں نے شاہ کا جی جان سے شکریہ ادا کیا اور شاہ طلسمات نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، شمور پتال میں چڑیلوں کا مہمان ہے، وہ ایک بار پھر زمین پر آئے گا اور گلاب کو دیکھے گا۔ گلاب کو اس کی اصلی حالت میں پا کر اس سے انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا، اسی لیے میری نصیحت ہے کہ تم اپنے گھر کے چاروں طرف کثرت سے سفیدے کے درخت اگا لو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو شمور گلاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ماں نے شاہ کی نصیحت پلے باندھی اور گلاب کو زنبیل میں بند کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ نہ تو راستے میں اسے شمور ملا اور نہ ہی واپسی پر اس بدکار سے سامنا ہوا۔ وہ گلاب کو شاہ کے ہاں لے جانے اور لانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اور میرا بیٹا انداز گل گلاب کو پہلی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ماں اور گلاب نے تمہیں زنبیل واپس لوٹا دی، بلکہ اس زنبیل کی بدولت ایک بار پھر تمہاری کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دونوں ماں بیٹی نے تمہاری بر وقت مدد کی۔ ماں اور گلاب نے تمہاری طرف سے واپس آنے کے بعد سفیدے کے درختوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی کئی درخت لا کر مکان کے ارد گرد لگائے۔ چند دنوں کے اندر اندر ہم مکان کے چاروں طرف سفیدے کے درخت لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ شمور کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد گلاب نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں اب راجہ اندر کے دربار میں دوبارہ چلا جاؤں تو بہتر ہے، مگر راجہ اندر کی بے رخی کا میرے ذہن و دل پر اس بری طرح سے اثر ہو چکا تھا کہ میں نے دوبارہ اس کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر گلاب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو شاہ گل، اگر تم راجہ کے دربار میں نہ گئے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہمالیہ کا جو علاقہ انہوں نے ہمارے بیٹے انداز گل کو دیا ہے وہ ہم سے واپس لے لیں۔ میں نے جواب میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں گلاب پری، راجہ اندر ایک بار جس کو جو چیز دے دیتا ہے وہ اگر اس سے ناراض بھی ہو جائے تو دی ہوئی چیز اس سے واپس نہیں لیا کرتا۔ راجہ اندر میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ مجھے پوری امید ہے اگر میں راجہ کے دربار میں نہ بھی گیا تو وہ انداز گل سے اس کا علاقہ واپس نہیں لے گا۔ گلاب میری اس بات سے مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھے راجہ اندر کے دربار میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا۔ ہماری زندگی بڑے سکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی۔ شمور کی جانب سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، کیونکہ شاہ طلسمات کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے گھر کے چاروں طرف کثرت سے سفیدے کے درخت اگا رکھے تھے۔ پھر بھی میں کبھی کبھار اپنے گھر سے باہر نکل کر پرستان کے دوسرے علاقوں کی سیر کر آیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن میں باہر جانے لگا تو انداز گل نے بھی ضد کرنی شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ اس پر گلاب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، شاہ گل، انداز کو اپنے ساتھ لے جاؤ، آخر بچہ ہے، سیر سے اس کا دل بہل جائے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، ممکن ہے آج مجھے کچھ دیر ہو جائے۔ وہ کیوں؟ گلاب پری کے پوچھنے پر میں نے اسے جواب دیا، آج پرستان کے جس حصے میں جا رہا ہوں وہاں پریزادوں نے ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ وہ بدکار جنوں کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، انداز گل کو ایسے جلسوں میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، آخر کل کو اس نے بھی ایک علاقے پر حکومت کرنی ہے۔ ایسے جلسوں میں شرکت کرے گا تو اس کا شعور پختہ ہوگا۔ گلاب کی اس بات پر میں انداز گل کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر بھی نہ جانے میرا دل کسی انجانے خوف سے کیوں لرز رہا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ ہمارا دشمن شمور نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہمیں نقصان پہنچانے کی ٹو میں بھی رہتا ہے۔ میں انداز گل کو لیے اپنے گھر سے تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور میرے دائیں پر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ درد سے میری چیخ نکل گئی۔ انداز گل اٹھ سکتا تھا لیکن اس وقت میں نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا، اس سے قبل کہ وہ میرے بازوؤں سے چھوٹ کر اڑان بھول جائے اور زمین پر جا گرے۔ میں اسے لے کر زمین پر اتر گیا۔ میں نے اپنے زخمی پر سے تیر نکالنا چاہا کہ اسی وقت شمور اپنے ساتھی جنوں کو لیے میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور مجھے للکارتے ہوئے بولا،
شاہ گل، کسی قسم کی طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے بچے کو جان سے مار دیا جائے گا۔ شمور کی اس بات پر میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد شمور نے آگے بڑھ کر میرے دونوں پر نوچ ڈالے۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا، مگر اس نے میرے زخموں پر ایک ایسا مرہم لگایا کہ میرا سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی ٹھیک ہو گئے۔ مگر شمور کی اس کارروائی سے میں نہ صرف پروں سے محروم ہو گیا بلکہ میرے دونوں بازو بھی جاتے رہے۔ انداز گل نے شمور کو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھا۔ وہ شمور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، مگر شمور نے اسے اٹھا کر اس بری طرح سے زمین پر پٹکا کہ وہ بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ میں چلایا، شمور، ظلم سے باز آ جا، یاد رکھ خدا تمہیں ظلم کی سخت سزا دے گا۔ اس پر شمور نے ایک زوردار قہقہ مارتے ہوئے جواب دیا، خدا؟ کون خدا؟ پاگل شاہ گل، دنیا میں طاقت کا نام خدا ہے۔ یہ بات ہمارے درمیان ہی نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان بھی موجود ہے۔ ان میں بھی جو طاقتور اور دولت مند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتا ہے، اسے اپنے بھائی بندوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ اسی لیے تم کسی خدا کا خوف مجھے نہ دلاؤ، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ شمور کی اس بات پر میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور روحانسی آواز میں بولا، اے باری تعالیٰ، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ شاہ گل، ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے ساتھ شمور نے اپنے ساتھی جنوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم ان دونوں کو لے کر پتال میں پہنچو، میں گلاب کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ صبح ہونے سے قبل ہی وہ ان کی تلاش میں چل پڑے گی، یوں ہی وہ اپنے گھر کے حصار سے باہر نکلے گی، میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ شمور کی اس بات پر میں نے چلاتے ہوئے کہا، شمور، ظلم سے باز آ جا، تم نے اگر گلاب پری پر زیادتی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، بکو مت۔ شمور نے مجھے جھڑکا، اس کے ساتھ اس نے دوسرے جنوں کو اشارہ کیا جس پر وہ مجھے اور انداز گل کو لے کر ایک انجانی سمت چل پڑے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا اور ہم اپنے گھر واپس نہ لوٹے تو گلاب پری کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسے رہ رہ کر ہم دونوں کا خیال ستانے لگا۔ جب وہ سخت بے چین ہو گئی تو اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلایا اور اسے ساری بات سنانے کی بات کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر رہ گئے ہیں، تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہم ان کی تلاش کر کے لائیں گے۔ اس پر گلاب پری کی ماں بولی، بیٹی، تم نے سخت بے وقوفی کی جو انداز گل کو شاہ گل کے ہمراہ بھیج دیا۔ خیر، اب جو کچھ بھی ہوگا اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ چلو ہم انہیں پریستان میں چل کر تلاش کرتی ہیں، اگر وہ وہاں نہ ملے تو دوسرے پریزادوں اور پریوں سے مدد لے کر ان کو تلاش کریں گے۔ ماں کی اس باتوں پر دونوں نے اسی وقت اپنے گھر سے حصار توڑا، یعنی سفیدے کے درختوں سے باہر آ کر پروان کی جانب اڑنے لگیں۔ شمور جو ان کے مکان سے کچھ فاصلے پر چھپا بیٹھا تھا، یوں ہی اس نے ماں بیٹی کو اڑتے ہوئے دیکھا، فوراً اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا اور اڑ کر ایک ہی جھپٹے میں ماں بیٹی کو پکڑ کر زمین پر لے آیا۔ گلاب فوراً سمجھ گئی کہ شمور نے حملہ کر دیا۔ اس نے اسی وقت کلا بازی کھائی اور کبوتری کے روپ میں تبدیل ہو کر شمور کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ شمور نے گلاب پری کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا تو بولا، گلاب، جادو سے کام نہیں چلے گا، تمہارا خاوند اور بیٹا دونوں میری قید میں ہیں۔ اگر تم نے ہوشیاری سے کام لے کر فرار حاصل کرنا چاہا تو میں اسی وقت واپس جا کر تمہارے خاوند اور بیٹے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ شمور کی یہ دھمکی گلاب پری پر کارگر ثابت ہوئی۔ گلاب پری فوراً اپنے اصلی روپ میں شمور کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس پر شمور نے دونوں پر قابو پایا اور انہیں لے کر وہاں پہنچ گیا جہاں ہم پہلے ہی مکروہ چڑیلوں کی نگرانی میں قید تھے۔ گلاب پری اور اس کی ماں ہمیں دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ شمور نے گلاب اور اس کی ماں کو دو چڑیلوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کو گندے تالاب والے غار میں بند کر دو، اب یہ اس وقت تک باہر نہیں آئیں گی جب تک ان دونوں کے جسموں پر گندے زخم اور کیڑے پیدا نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد یہ بھی دونوں چڑیلوں میں شامل ہو کر رہ جائیں گی۔ گلاب اور اس کی ماں نے سخت شور مچایا اور چلائیں، مگر شمور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مکروہ چڑیلیں ان کو لے کر چلی گئیں اور گندے تالاب والے غار میں جا بند کیا۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے آپ میں اسے برداشت کرنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا۔ میرا بیٹا انداز گل بری طرح سے تڑپ رہا تھا، رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا، مگر چڑیلیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے انداز گل کے رونے پر کہکے مارنے شروع کر دیے۔ میں ان سے مخاطب ہو کر بولا، گندی مخلوق، یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم سب جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ میری اس بات پر چڑیلیں اور بھی زور زور سے کہکے مارنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک بولی، شاہ گل، یہ پرستان نہیں
اور نہ ہی زمین کی کوئی سطح ہے جس پر تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ پتال ہے، یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں شمور کی مہربانیاں۔ وہ ہمارے لیے روزانہ انسانوں کا تازہ خون لے کر آتا ہے۔ اس کے سبھی ساتھی ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تم یہاں رہتے ہوئے آزادی کا تصور نہیں کر سکتے، اسی بنا پر تو ہمیں تمہاری باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ شمور جو ہم سے دور کھڑا چڑیل کی باتیں سن رہا تھا، آگے بڑھ کر اس چڑیل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ابھی تک اس کے ذہن سے اپنی نسل کا نشہ نہیں اترا۔ تم ایسا کرو، اس کے بیٹے کو لے جا کر پتھروں والے غار میں بند کر دو۔ جب پتھر گرم ہوں گے تو اس کے بیٹے کا رونا کرلانا خود ہی بند ہو جائے گا۔ نہیں شمور، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا بیٹا معصوم ہے، وہ ایسی سختی برداشت نہیں کر سکتا، اسے معاف کر دو، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ میری اس بات پر شمور نے زور سے کہہ کے مارتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتے ہو شاہ گل؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا انتقام پورا کیسے ہوگا، میرا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ اتنا کہنے کے بعد اس نے چڑیلوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے اسی وقت انداز گل کو پکڑا اور اسے لے جا کر پتھروں والے غار میں بند کر دیا۔ میں اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر رہ گیا، مگر میرے تڑپنے اور فریاد کرنے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چڑیلوں کی قید میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے، کسی قسم کی کوئی بات نہ ہوئی۔ البتہ شمور یا اس کے ساتھی جن کبھی کبھار آ کر ہمیں دیکھ جاتے تھے۔ ایک دن شمور اپنے تمام جن ساتھیوں کو لیے پتال میں آیا تو میں سمجھ گیا کہ آج ضرور کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ شمور نے آتے ہی چڑیلوں کو حکم دیا کہ وہ گلاب پری اور اس کی ماں کو لا کر اس کے سامنے پیش کریں۔ شمور اور اس کے جن میرے چاروں طرف پھیلے ہوئے اور اپنے لمبے دانتوں کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیلوں نے میرے سامنے گلاب پری اور اس کی ماں کو لا کر پیش کیا تو میں انہیں پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہیں۔ ماں بیٹی دونوں چڑیلوں کے روپ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ میلے چپکے ہوئے بال، کالے سیاہ دانت اور چہرے پر لاتعداد جھریوں کے علاوہ اندر دھنسی ہوئی آنکھوں نے ان کی شکل و صورت کو پوری طرح سے منسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کے جسموں پر کئی زخم تھے جن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے بھی نہ پہچانا، بلکہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو بڑا عجیب جانور ہے، اسے کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ ان کی بات سن کر میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس پر شمور کہکا مارتے ہوئے بولا، دیکھا شاہ گل، میں نے ایک ایسا خوفناک انتقام گلاب پری سے لیا ہے۔ اگر اس کی ماں گلاب کی شادی مجھ سے کر دیتی تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی اور نہ ہی تمہیں یہ مصیبت بھگتنا پڑتی۔ اب یہ پریاں نہیں رہیں بلکہ چڑیلیں بن چکی ہیں۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شمور بولا، کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک اور تماشا دکھاؤں گا۔ وہ تماشا ہوگا تمہارے بیٹے انداز گل کا، جسے بیوقوف راجہ اندر نے کوہمالیہ کا علاقہ بخشا ہوا ہے۔ میرا ذہن ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شمور کو کیا جواب دوں اور کیا نہیں۔ میں نے مرجائی ہوئی نظروں کے ساتھ گلاب پری کی جانب دیکھا جو ہر ایک سے بے نیاز بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے شمور کی جانب دیکھا، وہ بولا، دیکھ لو، خوب غور سے دیکھ لو، میری اچھی طرح سے پہچان کر لو۔ میں شمور ہوں اور جنوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو انتقام لینا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نے شمور کی اس بات پر بھی اسے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں یہ بات خوب اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ شمور سے کچھ کہنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ میری مسلسل خاموشی پر شمور بولا، میرے خیال میں تیرا ذہن پتھر بن کر رہ گیا ہے، مگر میں اتنی آسانی سے تجھے ناکارہ نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی میں نے تجھے بہت سے تماشے دکھانے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے جنوں سے بولا، شاہ گل کو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر لے جاؤ تاکہ اس کے ذہن کو تازہ ہوا لگے اور یہ پھر سے اپنے حواس میں لوٹ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر جو کچھ بھی دیکھے اسے اپنے پورے ہوش و حواس میں دیکھے۔ جب یہ پوری طرح سے تھک جائے گا تو پھر اس کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا۔ شمور کا حکم پا کر جنوں نے مجھے پکڑا اور لے کر سطح زمین پر آ گئے۔ زمین پر پہنچا تو تازہ ہوا سے میرے ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ میں نے اپنے ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا تو دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا کے سوا مجھے کچھ شے دکھائی نہ دی۔ مجھ میں سمجھنے اور سوچنے کی قوت واپس لوٹ آئی۔ اتفاق سے اسی وقت امیر حمزہ کی سواری ظاہر ہوئی جس پر جن مجھے تنہا چھوڑ کر شمور کے پاس پتال میں چلے گئے، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر امیر کو ان کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ انہیں جلا کر خاک کر دیں گے۔ امیر حمزہ کی سواری مجھ سے کافی دور تھی۔ جب جن غائب ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کسی ایسی طاقتور بادشاہ کی سواری ہے جسے جنوں پر قابو پانا آتا ہے۔
اس کے بارے میں مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ سواری امیر حمزہ کی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں دوڑ کر اس طاقتور بادشاہ کی پناہ میں چلا جاؤں، جسے دیکھتے ہی جن رفو چکر ہو گئے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہ دیا، وہ بری طرح سے لرز رہی تھیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ دوڑ کر قافلے کے ساتھ جا ملوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ میں بڑی آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور قافلہ برق رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد امیر حمزہ کا قافلہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو کر رہ گیا۔ میں نے بڑی بے بس نظروں کے ساتھ اس قافلے کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب امید کی یہ پہلی اور آخری کرن ڈوب کر رہ گئی تو میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے فریادی ہوا، اے شہنشاہ، تجھے قدرت نے ہر جاندار پر حکومت کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ آج تیرا ایک ادنا غلام اپنی تباہی اور بربادی کے بعد بے بسی کی موت مر رہا ہے، کیا تو اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا تو اسے ذلیل دشمن کے ہاتھوں مروا کر رہے گا؟ اے شہنشاہ سلمان، میری طرف نگاہ کر، اس خدا کی خاطر میری مدد کر جو ہم سب کی جانوں کا محافظ ہے۔ میری اس دعا کو سن لیا گیا۔ اسی وقت سیاہ بادل امڑے، بجلی چمکی اور زوردار گرج پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ناتواں جسم میں بے پناہ طاقت آ گئی ہو۔ پھر مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، شاہ گل، انسانوں کی بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں سے کچھ دور بصرہ آباد ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ انسانوں کی بستی میں پہنچ جاؤ گے تو شمور اور اس کے جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس پر میں نے فوراً بصرہ کی جانب دوڑ لگا دی۔ بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، اور میں تھا کہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر باغا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب میں کافی دور نکل گیا تو بادل چھٹ گئے، نیلا آسمان پوری طرح سے روشن ہو گیا۔ اتنے میں تم مجھے اپنے گھوڑے پر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تم نے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے مدد کرنا چاہی، مگر وہ وقت میرے لیے بڑا ہی نازک تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ آسمان عیاں ہوا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی شمور اور اس کے ساتھی مجھے پکڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ میں تم سے بات کر رہا تھا کہ اسی وقت ایک جن کی آمد کا مجھے احساس ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے مارا، مگر وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے گرفتار کر کے لے جا سکتا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد میرے شامل حال تھی۔ میں نے اس سے مار ضرور کھائی، مگر اس کے باوجود میں نے ہمت سے کام لیا اور تیز دوڑ کر اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں بصرہ کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے لاکھ بار خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اب میری جان شمور اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ اپنی یہ باتیں بیان کرنے کے بعد جب شاہ گل نے خاموشی اختیار کی تو امرو یار کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ شاہ گل کی دکھ بری داستان سننے میں اس قدر مگن ہوا تھا کہ اسے کھانا بھی بھول گیا تھا۔ امرو یار روتے ہوئے بولا، اف میرے خدایا، کس قدر دردناک ہے یہ داستان۔ آہ بیچاری گلاب پری، نہ جانے اب وہ کس حال میں ہے، اور ظالم شمور نے انداز گل سے نہ جانے کیسا سلوک کیا ہو۔ اس کے بعد امرو یار نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، شاہ گل، تم کوئی فکر نہ کرو، تم بڑے آرام سے میرے مکان میں رہو، میں کل ہی اپنی زنبیل لے کر روانہ ہو جاتا ہوں، اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا جب تک گلاب پری اس کی ماں اور بیٹے کو واپس اپنے ہاں نہیں لے آتا۔ میں اس ظالم شمور کو ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ میں اپنی محسنہ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ اس نے بھی ہمیشہ آڑے وقت میری مدد کی ہے۔ امرو کے ان الفاظ پر شاہ گل نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے امرو۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں اگر تم امیر سے مدد لو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس پر امرو نے جواب دیا، امیر کا ہاتھ ہمیشہ میری پشت پر رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں ان کی یاد سے غافل نہیں رہا، اور انہوں نے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ مجھ سے باخبر رہے ہیں۔ اب کی بار بھی اگر میں تنہا شمور کے مقابلے کے لیے نکلا تو وہ مجھ سے بے خبر نہیں ہوں گے، آڑے وقت میں ضرور میری مدد کریں گے۔ مجھے امیر سے ایسی ہی توقع ہے، شاہ گل بولا۔ اس کے بعد امرو نے شاہ گل کو آرام کرنے کے لیے کہا اور خود وہاں سے اٹھ کر شہزادی بلقیس کے پاس چلا آیا۔ شہزادی نے جب اجنبی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے تو امرو نے سارا واقعہ اسے سنانے کے بعد کہا، شہزادی، میں کل ہی گلاب پری کی مدد کو جا رہا ہوں، تم میرے لیے دعا کرنا کہ خدا مجھے کامیاب واپس لوٹائے۔ میرے بعد شاہ گل کا ہر طرح سے خیال رکھنا، وہ بیچارہ بہت ہی دکھی اور روگی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ امرو، تم کوئی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے، میں تمہارے بعد شاہ گل کا پورا خیال رکھوں گی۔
اور میرے آنے والے؟ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، اب زیادہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مطلب ہے۔ اس پر شہزادی چڑھتے ہوئے بولی، میں تمہارا مطلب خوب اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہوگا۔ کیا میری 10,000 اشرفیاں یوں ہی بیکار جائیں گی؟ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، اب تمہارے پاس بیٹھنا فضول ہے، کیونکہ تم نے بیکار باتوں کے سوا اب کوئی بات نہیں کرنی۔ شہزادی یہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی تو امرو ہنستے ہوئے بولا، انشاءاللہ میرے گھر بیٹا ہی ہوگا، اور جب میں واپس لوٹوں گا تو اس کے لیے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ دوسرے دن امرویہ نے زنبیل اپنے کاندھے پر ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ سے باہر جا پہنچا۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ شمور پر قابو پانے کے لیے اسے کہاں اور کس جگہ پہنچنا چاہیے، مگر اسے جن کی وہ بات یاد تھی جس نے شاہ گل کی ملاقات کے بعد اسے للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے شاہ گل کی مدد کی تو اس کا حشر شاہ گل سے بھی برا ہوگا۔ امرو کو یقین تھا کہ چونکہ وہ شاہ گل کی مدد کو نکلا ہے، لہٰذا وہ جن شمور کے ہمراہ اس کے سامنے ضرور ظاہر ہوگا یا اس پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا ممکن ہو سکتا ہے شمور اس کے سامنے ظاہر ہو کر اس سے مقابلے کے لیے للکارے۔ اگر اس نے کوئی جادو چلایا اور جادو کے ذریعے اس پر قابو پانا چاہا تو اس کا پیر و مرشد اس کی ضرور مدد کریں گے اور شمور کا ہر جادو ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ عمر اسی قسم کی باتیں سوچتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک زمین کانپنے لگی۔ عمرو کا گھوڑا اس زور سے ہنہنایا اور اس کے ساتھ اس نے بھاگ جانا چاہا، مگر زور سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ عمرو فوراً سنبھلا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی زنبیل پر ہاتھ مضبوطی سے کر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شمور نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور وہ اس پر قابو پانے کی خاطر اسے ہراساں کرنا چاہتا ہے۔ زمین لرز رہی تھی اور عمرو کے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہا تھا۔ گھوڑا اسے باگیں چھڑا کر کسی انجانی سمت بھاگ رہا تھا۔ عمرو نے اسے بہت آوازیں دیں مگر وہ نہ رکا، حتیٰ کہ زمین نے پہلے سے بھی زیادہ ہلنا شروع کر دیا، مگر اس کے باوجود عمرو کی گرفت زنبیل پر ڈھیلی نہ ہوئی۔ پھر ایک دم زمین نے ہلنا بند کر دیا، پہلے جیسا سکون ظاہر ہوا تو عمرو چلا کر بولا، او شمور کے بچے، اس طرح چھپ کر حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا پیر و مرشد اپنے خدا کی رحمتوں سے میرے ساتھ ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پر عمرو کو کسی عورت کا کہکا سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی کوئی اسے کہہ رہا تھا، عمرو تو کس شمور کی بات کر رہا ہے؟ میں عشاء ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، وہ دیکھو تمہارا گھوڑا بھی تمہاری طرف واپس آ رہا ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر تمہارے ہاں بیٹا ہوا تو تم اپنی بیوی بچے سمیت میرے پیروکار ہو جانا۔ محض اسی بات کی خاطر تمہیں طاقت بھی دکھا رہی ہوں۔ میں اگر اپنے جادو کے زور سے زمین کو بے قابو کر سکتی ہوں تو تمہیں بھی تہس نہس کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے پیروکار بن جاؤ، یہ میری خواہش ہے۔ اگر تم نے مجھے اپنا مرشد مان لیا تو ایک شمور تو کیا، میں کئی شموروں کو تیرے تابع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی عشاء اس کے سامنے ظاہر ہو کر آ کھڑی ہوئی۔ عمرو بھی گھوڑے کے پاس آن کر کھڑا ہو گیا، مگر کسی خوف سے اس کے کان کھڑے تھے۔ عمرو نے عشاء کو اپنے سامنے پایا تو اس سے بولا، عشاء میرے پاس تمہارا بڑا اچھا علاج ہے، میں چاہوں تو تمہیں اپنا ایسا تابع فرمان بناؤں گا کہ تو ہمیشہ کے لیے میری مرید ہو کر رہ جائے گی، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بات رہ جائے۔ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اچھے الفاظ میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، تیری اس نیکی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میں نے صرف تمہاری ہی پڑیوں پر قناعت کی ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے تعویذ بھی لیا تھا تاکہ اگر تمہاری پڑیوں نے اثر نہ دکھایا تو بزرگ کا تعویذ اثر ضرور دکھا کر رہے گا۔ عمرو کی اس بات پر عشاء نے ایک زوردار کہکا لگایا اور خوب ہنسنے کے بعد عمرو سے کہنے لگی، بے وقوف عمرو، جس بزرگ کی تو بات کر رہا ہے وہ تو بہت بڑا ٹھگ اور ڈاکو ہے۔ اس نے محض تمہیں لوٹنے کی خاطر یہ ڈھونگ رچایا تھا اور اسی کے آدمی نے تمہارے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ جب وہ تجھ سے 10,000 اشرفیاں ہتھیا چکا تو پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو ڈاکو کے ذریعے تمہیں اغوا کروایا تاکہ تمہاری بیوی سے مزید اشرفیاں ہتھیائی جائیں، مگر اس ڈاکو کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ تمہیں اغوا کرنے کے بعد اس بات پر تمہیں راضی کرنا چاہتا تھا کہ تم شاہ یمن کی مخالفت میں اس کا پورا ساتھ دو۔ وہ ڈاکو شاہ یمن کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر تمہارے غلام کی یاری سے وہ مات کھا گیا۔ وہ مصر کے ایک ایسے صحرا کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں موت اس کے اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس نہیں لوٹے گا بلکہ اسی صحرا کے بگولوں سے مر جائے گا۔
ہاں البتہ وہ آدمی زندہ ہے جس نے بزرگ کی صورت میں تم سے 10,000 اشرفیاں ہتھیائی تھیں اور تمہیں ایک نقلی شیر سے ہراساں بھی کیا تھا۔ وہ شیر نہیں تھا بلکہ اسی کے ایک آدمی نے شیر کی کھال پہن رکھی تھی۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ اس بزرگ کا تعویذ کچھ اثر نہیں دکھا سکتا۔ میرے آقا شیطان نے چاہا تو میری پڑیاں ہی اثر دکھائیں گی اور تمہارے ہاں ضرور بیٹا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے ہاں بیٹا ہونے پر تمہارا شکریہ ادا ضرور کروں گا، نہیں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پیروکار بن جاؤ گے۔ اس پر عمرو نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں خدا پرست انسان ہوں، کوئی بھی خدا پرست انسان شیطان کو چاہنے والوں کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں میرے انتقام کا نشانہ بننا ہوگا۔ عشاء کی اس بات پر عمرو نے چاہا کہ وہ اسے زنبیل میں بند کر لے، مگر عشاء اس کی نظروں کے سامنے سے فوراً غائب ہو کر رہ گئی۔ عمرو کو ایک نئی فکر نے پریشان کر دیا، مگر اس نے خدا پر بات چھوڑی اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ عمرو یار اپنی ہی دھن اور اپنی فکر میں چلا جا رہا تھا کہ اسے کچھ فاصلے پر چند خیمے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ صحرائی ڈاکوؤں کے خیمے ہیں، اسی لیے ان کی جانب بڑی ہوشیاری سے بڑھنا چاہیے۔ اتنا سوچنے کے ساتھ ہی عمرو نے زنبیل پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ ڈاکو ضرور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں وہ ایک ایک کو زنبیل میں بند کر کے ان کو دریا برد کر دے گا۔ لیکن جب وہ خیموں کے نزدیک ہوا تو اسے ایسی کوئی بات دکھائی نہ دی۔ خیمے والے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب عمرو اور بھی ان کے نزدیک ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ خیموں میں عورتوں کے سوا کوئی مرد موجود نہیں۔ اس پر عمرو کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان عورتوں کے مرد ضرور کہیں گئے ہیں اور وہ صحرا میں کسی قافلے کو لوٹنے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ عمرو نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ ان خیموں میں ضرور جائے گا اور ڈاکوں کو گرفتار کر کے رہے گا جو آئے دن قافلوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خیموں کے نزدیک پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ہر عورت اس کا منہ تک رہی ہے مگر منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہی۔ وہ عمرو کی جانب دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی۔ عمرو نے ان کو اس طرح پایا تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ایک عورت کے نزدیک پہنچ کر بولا، تم کون ہو اور تمہارے مرد کہاں ہیں؟ اس پر اس عورت نے اپنا منہ کھولا تو عمرو اس کی کٹی ہوئی زبان دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ہر عورت نے باری باری سے بڑھ کر اپنی زبان دکھائی۔ عمرو یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا، ہر عورت کی زبان کٹی ہوئی تھی اور وہ سب کی سب بولنے سے معذور تھیں۔ اس پر عمرو کو ان عورتوں پر بڑا ترس آیا۔ اس نے اشارے سے دوبارہ ان سے مردوں کے بارے میں پوچھا تو ایک عورت اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اشارے سے بتانے لگی کہ ان کے مردوں کو ایک لمبے لمبے سینگوں والا جن پکڑ کر لے گیا ہے اور اسی نے دوبارہ واپس آ کر ان کی زبانوں کو کاٹا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ اشاروں میں یہ بھی بتا دیا وہ یہاں سے بھاگ جاتی مگر ان کو اپنے مردوں کا انتظار ہے، شاید وہ واپس لوٹ آئیں۔ اس پر عمرو ساری بات سمجھ گیا کہ یہ ان خانہ بدوشوں کے خیمے ہیں جو صحرا میں ہر ایسی جگہ خیمے لگاتے ہیں جہاں پانی اور ہریالی ہو۔ ان خانہ بدوشوں کے مردوں کو کوئی نابکار جن پکڑ کر لے گیا ہے، وہ دوبارہ یہاں ضرور آئے گا، یا تو وہ ان عورتوں کو بھی لے جائے گا یا ان سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ایسے جن کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے شمور کا پتہ چل جائے۔ اگر اس سے شمور کا پتہ نہ چل سکا تو وہ اس سے ان عورتوں کے مردوں کی واپسی کا مطالبہ ضرور کرے گا اور اسے اس ظلم کی سزا دے کر رہے گا۔ عمرو نے یہ بھی سوچا کہ اگر وہ جن آدم خور ہوا تو وہ اسے ایسی سخت سزا دے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدم خوری سے توبہ کر لے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد عمرو نے عورتوں کو دلاسا دیا کہ وہ بے فکر ہو کر رہیں، وہ اس جن سے ان کے مردوں کو ضرور واپس لائے گا۔ اس پر تمام عورتیں خوش ہو گئیں اور اپنے اپنے خیمے میں جا کر آرام سے لیٹ گئیں۔ عمرو نے اپنے گھوڑے کو آزاد چھوڑا اور خود ایک خیمے کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ کسی کے قدموں کی چاپ سے عمرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خیمے کی اوٹ سے باہر دیکھا تو ایک لمبا تڑنگا مضبوط قد کاٹ کا جن خیموں سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارے مردوں کا خون چڑیلوں کے کام آ چکا ہے، اب تم سب کی باری ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ چڑیلے تمہارا خون پی کر سکون اور دیر پا زندگی حاصل کر سکیں۔ میرے سردار کا یہی حکم ہے۔ اس پر عمرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھولا اور اس کار خجن کی طرف کرتے ہوئے بولا، چل بدبخت زنبیل میں۔ عمرو کے اس حکم پر جن نے 3-4 کلا بازیاں کھائیں اور زنبیل میں بند ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد عمرو نے پھر اسے باہر نکالا، پھر بند کیا، حتیٰ کہ اس نے کئی بار ایسا عمل کیا جس پر جن نے ہاتھ جوڑ کر عمرو سے کہا، میرے باپ مجھے معاف کر دے، تیری اس قید اور رہائی نے میرا وجود کمزور کر کے رکھ دیا ہے، تو جو کچھ مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لے اور میری جان چھوڑ دے۔
پہلے مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور کن چڑیلوں کو تو انسانوں کا خون پلا رہا ہے؟ اس پر جن نے عمرو کو جواب دیا، میں شمور کا ساتھی ہوں اور پتال سے آیا ہوں، اور اسی کے حکم سے چڑیلوں کو انسانوں کا خون پلانے پر مقرر ہوں۔ وہ چڑیلے کون ہیں؟ عمرو کے پوچھنے پر جن نے جواب دیا، وہ چڑیلیں پتال کی رہنے والی ہیں اور شمور کے کہنے پر گلاب پری اس کی ماں اور بیٹے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ کیا گلاب پری زندہ ہے؟ جی ہاں، وہ بھی زندہ ہے، اس کی ماں اور بیٹا بھی زندہ ہیں، مگر ان کا حال بہت برا ہے۔ دونوں ماں بیٹی چڑیلوں کا روپ دھار چکی ہیں اور بیٹا پاگل ہو کر پتال میں بندروں کی مانند کودتا پھرتا ہے۔ جن کی یہ بات سن کر عمرو کو سخت تاؤ آیا۔ اس نے اپنے دان پیستے ہوئے کہا، او بدبخت، کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت شمور کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کئی دن سے پتال میں نہیں آیا، شاید وہ شاہ گل کو پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے جو چلاکی سے فرار ہو گیا تھا۔ عمرو بولا، کیا تو گلاب پری اس کی ماں اور بیٹے کو یہاں لا سکتا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، انہیں کوئی بھی جن پتال سے رہائی نہیں دلا سکتا۔ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں حضور، میں آپ کو نہیں جانتا، میں عمرو عیار ہوں۔ عمرو عیار؟ جن حیران ہوتے ہوئے بولا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے نام اور آپ کے کارناموں سے خوب آگاہ ہوں۔ اگر میرا سردار شمور کسی سے خوف زدہ ہے تو وہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ مجھے معاف کر دیں اور مجھے جانے دیں، میں اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ پتال سے گلاب پری کو کیسے رہائی دلائی جا سکتی ہے؟ حضور، شاہ طلسمات یا راجہ اندر ہی گلاب پری کو پتال سے رہائی دلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ان کو رہائی نہیں دلا سکتا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد عمرو نے جن سے مردوں کے بارے میں بات کی، کیا ان عورتوں کے مردوں کو مارا جا چکا ہے؟ نہیں حضور، ابھی وہ زندہ ہیں، البتہ ان کے جسموں سے تھوڑا تھوڑا خون ضرور نچوڑا جا چکا ہے۔ کیا ان کے مرد پتال میں ہیں؟ عمرو کے پوچھنے پر جن نے جواب دیا، نہیں حضور، وہ یہاں سے کچھ دور صحرا میں پڑے ہیں، میں ان سب کو دھکیل کر یہاں لے گیا تھا اور خون نچوڑنے کے بعد ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس پر عمرو نے گرج کر اس سے کہا، او ظالم بدکار، تو بڑا پاجی ہے، میں تمہیں بڑی خوفناک سزا دوں گا، اب تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ تم نے ان بیچاری عورتوں پر اور ان کے مردوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر جن گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، حضور، حضور مجھے معاف کر دیں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں محض شمور کے کہنے پر کرتا رہا ہوں۔ دیکھو، اگر تم میری غلامی میں آ جاؤ تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم غلامی میں نہ آئے تو میں تمہیں زنبیل میں بند کر کے جان سے مار ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی غلامی میں آ جاتا ہوں۔ جن نے یہ کہتے ہوئے اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں سے ایک چھلے کو اتارا اور اسے عمرو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، حضور، اس چھلے میں میری زندگی ہے، آپ اسے قابو میں کر لیں، جب آپ کو میری ضرورت پڑے گی آپ اسے رگڑ لیں، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا اور جو آپ حکم کریں گے اسے سر انجام دوں گا۔ اس پر عمرو نے فوراً چھلا لے کر اپنے قابو میں کر لیا۔ پھر اس نے جن سے کہا، ان عورتوں کے مردوں کو فوراً یہاں لاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ اس پر جن فوراً گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مردوں کو لے کر واپس لوٹ آیا۔ تمام مرد کمزور پڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے زرد تھے۔ عمرو نے ان سے کہا، دیکھو، خدا نے تم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی ہے، اسی لیے اب تم یہاں ٹھہرنے کے بارے میں مت سوچو، فوراً اپنی عورتوں اور جانوروں کو لے کر یہاں سے چل دو، اسی میں تم سب کی بلائی ہے۔ اس پر ان مردوں نے عمرو یار کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اپنی عورتوں کے ساتھ مل کر خیمے اکھاڑے اور انہیں گھوڑوں پر لادا اور عورتوں کو لے کر اس جگہ سے چل پڑے۔ جب وہ کافی دور نکل گئے تو عمرو جن سے بولا، کیا تم مجھے راجہ اندر کے دربار میں لے جا سکتے ہو؟ اس پر جن ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرے آقا، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، ہم جنوں کے ایسے گرو سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن سے راجہ اندر کو سخت نفرت ہے۔ اس نے اپنے پریزادوں اور جنوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر ہمارے قبیلے کا کوئی جن بھی راجہ اندر کی حدود میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے جائے تو اسے فوراً جان سے مار ڈالا جائے۔ اس لیے میں آپ کو راجہ کے دربار میں تو کجا اس کی سلطنت کی حدود میں بھی نہیں لے جا سکتا، اسی لیے آپ براہ مہربانی مجھے ایسا کوئی حکم نہ دیں جسے میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس پر عمرو نے سوچتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے راجہ کے محل کی سرحد تک بھی نہیں پہنچا سکتے؟ جن بولا، ایسا میں کر سکتا ہوں، لیکن میری جان کو پھر بھی خطرہ رہے گا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ پریزاد اور جن بھی ہمارے دشمن ہیں جو راجہ کی سلطنت سے باہر آباد ہیں۔ خیر، میں ان سے نپٹ لوں گا، تم فوراً مجھے لے کر یہاں سے چل دو، ایسا نہ ہو کہ شمور پہنچ جائے اور بات بگڑ جائے۔ جن بولا، جو حکم میرے آقا۔ جن نے یہ کہا اور عمرو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر فضا میں پرواز کر گیا۔ پہلے پڑاؤ پر پہنچے تو جن نے عمرو سے کہا، حضور، کچھ دیر تک سستا لے تو اچھا ہوگا، کیونکہ اس پڑاؤ سے آگے ایسے جنوں کی سلطنت ہے جو کسی غیر جن یا آدمزاد کو اپنی سلطنت پر سے
گزرنے نہیں دیتے، اس لیے مجھے یہاں سے ستارہ مریخ کی جانب پرواز کرنی ہوگی۔ ستارہ مریخ میں ٹھہرنے کے بعد وہاں سے دوبارہ مشرق کی جانب پرواز کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ان کی سلطنت عبور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیا ہمیں راجہ اندر کی سلطنت تک پہنچنے میں کافی دن لگیں گے؟ جی ہاں، کم از کم 2 سال۔ اف میرے خدایا، اس عرصے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ اس پر جن بولا، حضور برائی کرنا آسان ہے مگر کسی سے نیکی کرنا آسان نہیں۔ عمرو ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، نیکی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا برائی کرنا آسان ہے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ میں 2 سالوں تک ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا پھروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کی رضا پر شاکر ہوں۔ خدا کرے کہ میری محنت رائے گاہ نہ جائے اور گلاب پری کا عذاب میری محنت کی بدولت ٹل جائے۔ اس پر جن نے عمرو کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے جواب دیا، یقیناً آپ کی بدولت گلاب پری کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی ہمت پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ آپ راجہ اندر کے دربار میں پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی غلامی نے تو میرا ذہن اور دل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، خدا نے تمہیں نیکی کی راہ پر تو لگایا۔ کچھ دیر سستانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جن نے عمرو کو پیٹھ پر بٹھایا اور خلا کی جانب پرواز کر گیا۔ جن اتنی تیزی کے ساتھ دور تک فضا میں اڑا کے عمرو کو نیچے دیکھتے ہوئے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر عمرو سے رہا نہ گیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی وادی میں داخل ہو گئے۔ عمرو یار نے آنکھیں کھول لیں تو اپنے آپ کو بڑے ہی عجیب خطے پر موجود پایا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو ہر طرف پیلے رنگ کے پتوں والے درخت تھے۔ زمین عجیب بربری تھی۔ دور دور جو پہاڑ دکھائی دے رہے تھے وہ سب پیلے ہی دکھائی دے رہے تھے، جس پر عمرو سمجھ گیا کہ پہاڑوں پر کثرت سے پیلے درخت موجود ہیں۔ جن نے عمرو کو اپنی پیٹھ سے اتارتے ہوئے کہا، میرے آقا، یہ مریخ کی دنیا ہے، ہمیں یہاں کچھ دیر تک رکنا ہوگا، اس کے بعد ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم ان جنوں کی آبادی آسانی سے عبور کر جائیں گے جنہیں دنیا سے عبور کرنا مشکل ہے۔ عمرو بولا، بڑی عجیب دنیا ہے یہ، یہاں کے درختوں کے پتے پیلے کیوں ہیں؟ جن نے جواب دیا، حضور یہاں کا دن ہماری دنیا کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکتا رہتا ہے، اس لیے جہاں جو کچھ پیدا ہوتا ہے پیلے رنگ کا پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہماری دنیا کی طرح یہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں؟ خوب ہوتی ہیں میرے آقا، اس کے علاوہ یہاں کے دریا بھی بڑے تند و تیز ہیں، ان دریاؤں میں کوئی بھی جاندار نہانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عمرو نے پوچھا، کیا تم پہلے بھی یہاں آ چکے ہو؟ جن نے جواب دیا، ہاں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادا مجھے یہاں لے کر آیا تھا، اس وقت ہم نے یہاں کی خوب سیر کی۔ جن نے بات ختم ہی کی تھی کہ ایک طرف سے بہت سے لوگ جن کے سر تانبے کے تھے اور چہرے پر صرف ایک آنکھ تھی، ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کے ہتھیار لیے ظاہر ہوئے۔ عمرو نے فوراً زنبیل ہاتھ میں لے لی اور جن سے بولا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ان کا تعلق بھی تمہاری کسی نسل سے ہے؟ جن ان کو دیکھ کر چکنا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے عمرو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، حضور، ان کا ہماری نسل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں ان سے اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ یہ مریخ کے باشندے ہیں اور غالباً یہاں کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، شاید یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر ہم گرفتار ہو گئے تو پھر آپ کا راجہ اندر کی سلطنت تک پہنچنا محال ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ذرا ان کو نزدیک آنے دو، میں ان سب کو اپنی زنبیل میں بند کر لوں گا۔ واقعی وہ لوگ عمرو یار اور جن کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو سروں سے اوپر کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، آپ لوگ ہمارے قیدی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم اپنا ہتھیار چلا کر منٹوں میں آپ کو فنا کر دیں گے۔ اس پر عمرو دانت پیستے ہوئے بولا، دجال کے بچے، تیری کیا مجال کہ تو ہم کو گرفتار کر سکے؟ دیکھ میں ابھی تم سب کا کیسا برتا بناتا ہوں۔ عمرو نے یہ کہا اور زنبیل کا منہ کھول دیا۔ اس کے بعد وہ اس کی جانب منہ کرتے ہوئے بولا، چلو سب میری زنبیل میں۔ عمرو کا اتنا کہنا تھا کہ جتنے وہ لوگ ان کو گرفتار کرنے آئے تھے لڑکھڑیاں کھاتے ہوئے زنبیل میں بند ہو کر رہ گئے۔ جب میدان صاف ہو گیا تو عمرو نے جن سے پوچھا، کہو میرے غلام جن، کیسی کاروائی رہی؟ حضور، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، آپ کے پاس تو ایسا لاجواب تحفہ ہے کہ ایسا تحفہ کسی جن یا پری کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمرو مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور، مجبوری ہے، کچھ دیر تک ہمیں یہاں رکنا ہوگا کیونکہ راجہ کی سلطنت کی جانب بڑھنے کے لیے راستے کا تعین ضروری ہے۔ کیا یہاں آئے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ نہیں حضور، ایسا ناممکن ہے۔ جن نے اتنی بات کی تھی کہ اتنے میں سامنے سے چند اور لوگ ہاتھوں میں عجیب و غریب ہتھیار لیے ظاہر ہوئے۔ وہ اپنے ہتھیار ان پر چلانا ہی چاہتے تھے
کہ جن پکارا، حضور ان کو جلد قید کر لیجئے ورنہ یہ مار ڈالیں گے۔ عمرو نے فوراً کہا، چلو زنبیل میں۔ وہ سپاہی جو ان کو مارنے آئے تھے اپنے اپنے ہتھیاروں کو چلانے سے قبل ہی زنبیل میں بند ہو کر رہ گئے۔ عمرو نے جن سے پوچھا، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہماری دنیا میں تو کسی کے پاس نہیں۔ میرے آقا، صدیاں جب گزر جائیں گی تو انسانوں کے پاس بھی ایسے ہتھیار آ جائیں گے۔ جب انسان کے پاس ایسے ہتھیار پہنچ جائیں گے تو اس کی تباہی اور بربادی کے دن بھی نزدیک آ جائیں گے۔ عمرو نے جن سے پوچھا، ان ہتھیاروں کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جن نے جواب دیا، یہ لوگ اپنی زبان میں انہیں پستول، رائفل، برین گن وغیرہ ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک اور عجیب نام ہے۔ جب یہی خوفناک ہتھیار انسان کے ہاتھوں میں پہنچیں گے تو وہ بھی خوفناک ہو جائیں گے۔ دنوں کے فاصلے بھی سمٹ جائیں گے۔ انسان منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جایا کرے گا۔ کیا انسان کے لیے یہ باتیں مفید ثابت نہ ہوں گی؟ جن نے جواب دیا، توبہ کیجئے حضور، انسان تو ایسی باتوں کی بدولت ایسا مغرور ہو جائے گا کہ اپنے سے چھوٹی قوموں اور ملکوں کو خاطر ہی میں نہیں لائے گا، جب چاہے گا ان کو ہڑپ کر جائے گا۔ اس پر عمرو نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے لیے یہی زمانہ بہتر ہے۔ عمرو نے بات ختم کی تو سامنے سے چند اور لوگ نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا بلکہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ جن نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، حضور یہ لوگ لڑنے نہیں بلکہ صلح کرنے کی خاطر حاضر ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ان سے ہوشیار رہیے، ممکن ہو سکتا ہے کہ نزدیک آ کر وار کر دیں۔ کوئی فکر نہ کرو، میں اپنی جگہ پوری طرح سے ہوشیار ہوں۔ جب وہ لوگ نزدیک پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہم آپ سے صلح کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے مزید محاذ آرائی کی جائے۔ اس پر عمرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ارادہ نیک ہے تو ہم بھی اپنے ارادوں میں نیک ہیں۔ آپ نے جس طرح سے ہمارے آدمیوں کو ایک معمولی سے تھیلے میں قید کیا ہے، ہمیں اس پر سخت حیرت ہوئی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم مریخ والے زمین پر بسنے والوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور ہمارے پاس ایسے تباہ کن ہتھیار ہیں کہ ہم جب چاہیں زمین پر بسنے والوں کو تباہ کر دیں، مگر آپ کے پاس تو ایسی لاجواب چیز ہے کہ جس نے ہماری پوری قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ عمرو نے جواب دیا، جو لوگ دوسروں کو کمزور اور اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ غلطی میں رہے ہیں۔ کمزور قومیں بسا اوقات ایسی طاقتور ثابت ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے میں بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ خدا نے ہر طاقت کے لیے ایک دوسری طاقت تباہی کے لیے پیدا کر رکھی ہے، خواہ وہ طاقت دوسروں کو کتنی ہی کمزور کیوں نہ سمجھے۔ نمرود جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا طاقتور بادشاہ سمجھتا ہے، ایک معمولی مچھر کے ہاتھوں میں شکست کھا کر رہ گیا۔ اسی لیے کوئی بھی ہو اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر مریخ والا وہ انسان بولا، آپ درست کہتے ہیں، ہم اپنی زیادتی پر آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہمیں اپنے مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں کے شہنشاہ کا وزیر ہوں اور آپ سے صلح کرنے اور آپ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیے اور شاہی محل میں پہنچ کر شہنشاہ سے ملاقات کریں۔ وزیر کی اس بات پر عمرو نے جن کی جانب دیکھا، جس پر جن نے آگے بڑھ کر عمرو کے کان میں کہا، حضور وزیر کی نیت صاف نہیں دکھائی دے رہی، اس لیے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیں، یہ ضرور ہم سے کوئی دھوکہ کرے گا۔ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ مریخ والے بڑے دھوکے باز اور فریبی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ جن کی اس بات پر عمرو نے جواب دیا، اے وزیر، ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے، ہم جتنی دیر بھی آپ کی سرزمین پر گزریں گے اسی جگہ ٹھہر کر گزریں گے۔ وزیر بولا، کیا آپ کو ہماری نیت پر شبہ ہے؟ اس پر عمرو نے جواب دیا، نہیں، ہمیں آپ کی نیت پر کوئی شبہ نہیں، مگر میرا یہ دوست جن آپ کے محل میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ہم آپ کی جو خاطر ہو سکے گی اسی جگہ کریں گے، آپ براہ مہربانی ہمارے سپاہیوں کو رہا کر دیں۔ اس پر عمرو نے ایک بار پھر جن کی جانب دیکھا، جس پر جن نے فوراً آگے بڑھ کر جواب دیا، حضور آپ اپنے سپاہیوں سے بے فکر رہیے، عمرو کی زنبیل میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن جب ہم یہاں سے جانے لگیں گے تو آپ کے سپاہیوں کو رہا کیے جائیں گے۔ جن کی اس بات پر وزیر کو تاؤ تو بہت آیا مگر اپنے غصے کو اپنے آپ میں پی کر رہ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا، جس پر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر وزیر کے کان میں کوئی بات کی، جس پر وزیر مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ عمرو اور اس کا جن اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو جن نے اسے کہا، یہ مکار وزیر ضرور اپنے شہنشاہ سے جا کر مشورہ کرے گا، اس کے بعد یہ ایسا اوچھا وار کریں گے جس کی تاب ہم نہ لا سکیں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے چل دیں۔ ان قیدیوں کا کیا کریں جو میری زنبیل میں ہیں؟ آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلیے، دنیا میں پہنچ کر آپ انہیں دریابرد کر دیں۔
اگر آپ نے ان سب کو یہاں رہا کر دیا تو یہ ہمیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، چلو یہاں سے چلیں، اب مزید یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو جن کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس پر جن نے دنیا کی جانب پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں کے اندر اندر ہی یہ لوگ مریخ کی دنیا سے کافی دور آگے نکل گئے۔ کافی دنوں تک جن عمرو کو لیے اٹھتا رہا، کبھی وہ آگ کے دریا سے گزرا اور کبھی اس نے بلند و بالا پہاڑوں کو عبور کیا، کبھی وہ گنجان جنگلوں میں اترا اور کبھی عمرو کو لیے صحراؤں میں بھٹکا۔ دونوں نے اپنے سفر میں بڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ آخر پورے 2 سال کے بعد جن عمرو کو لیے راجہ اندر کی سلطنت کے قریب جا اترا۔ عمرو بولا، کیا ابھی سفر باقی ہے؟ نہیں میرے آقا، راجہ اندر کی سلطنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ شکر ہے کہ ہم باخریت یہاں پہنچ گئے اور راستے میں جنوں یا پریزادوں سے مڈبیر نہیں ہوئی، لیکن اس جگہ سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے، آپ جائیے، میں اسی جگہ ٹھہر کر آپ کا انتظار کروں گا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، کیا سامنے والی خوبصورت وادی جہاں پھولوں کے سوا کوئی اور شے دکھائی نہیں دیتی راجہ اندر کی سلطنت میں ہے؟ بالکل، جب آپ اس خوبصورت وادی کو عبور کر لیں گے تو راجہ اندر کا محل آ جائے گا۔ اب آپ کے لیے راجہ اندر کے سامنے حاضر ہونا کچھ مشکل نہیں رہا۔ بہت خوب، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں راجہ سے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ عمرو نے یہ کہا اور زنبیل کو کندھے پر لیے اس خوبصورت وادی میں جا داخل ہوا، جسے عبور کرنے کے بعد اس نے راجہ کے محل میں پہنچنا تھا۔ عمرو کچھ دور پہنچا تو چند پریزادوں نے اسے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، او بدبخت انسان، تیری یہ جرت کہ تو راجہ کی سلطنت میں داخل ہو کر یوں اکڑ کر چلے۔ وہ کون ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجنے کی جرت کی؟ عمرو نے جواب دیا، میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ میں راجہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک پریزاد نے جواب دیا، راجہ اندر کسی آدمزاد سے مل کر خوش نہیں ہوا کرتا، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے ضد کی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے ایسے قید خانے میں ڈالیں گے کہ جس میں سے تم تمام عمر نکل نہ سکو گے۔ اس پر عمرو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اچھے پریزادو، میں ایک بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں راجہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے اطلاع کر دیں کہ بصرے کا عمرو یار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر ایک پریزاد حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، کیا تم وہی عمرو یار تو نہیں جس نے سلیمانی خزانہ چوری کیا تھا؟ خوب پہچانا، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، تم تو میری پرانی جان پہچان کے نکلے، میں وہی عمرو یار ہوں۔ اب تو مجھے راجہ کے دربار میں جانے دو۔ اس پر پریزاد نے فوراً عمرو کو اپنے گھیرے میں لیا اور اسے لے کر راجہ اندر کے سامنے جا پہنچا۔ راجہ عمرو کی جانب دیکھ کر بولا، عمرو، بے شک تم ایک چالاک اور ہوشیار آدمی ہو، مگر تم نے یہاں آنے کی حماقت کیوں کی؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کسی آدمزاد سے مل کر خوش نہیں ہوا کرتے؟ اس پر عمرو نے جواب دیا، حضور، میں نے یہاں آنے کی کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ میں ایک نیک کام کی خاطر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ اس پر راجہ اندر نے اسے اجازت دی کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے جلد کہے اور یہاں سے چلتا بنے۔ عمرو نے اجازت پا کر راجہ کو گلاب پری کی تمام داستان کہہ سنائی۔ راجہ گلاب پری کی مصیبت سن کر بڑا متاثر ہوا۔ راجہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ سب کچھ شمور جن کی وجہ سے ہوا ہے تو اسے سخت غصہ آ گیا۔ وہ فوراً عمرو کو لے کر ایک وسیع اور عجیب و غریب کمرے میں جا پہنچا کہ جہاں بے شمار طلسماتی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ راجہ نے عمرو کے سامنے ایک سیاہ کے انسانی ڈھانچے کو اشارہ کیا کہ وہ شمور اور اس کی چڑیلوں کو فوراً یہاں حاضر کرے۔ ان کے علاوہ گلاب پری، اس کی ماں اور بیٹے کو بھی حاضر کیا جائے۔ اس پر سیاہ ڈھانچہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف 2-3 چکر کاٹے۔ اس کے بعد اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شے کو اپنے منہ کے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی زلزلہ آ گیا، ہر شے لرزنے اور کانپنے لگی، مگر راجہ اپنی جگہ پر مطمئن کھڑا تھا۔ البتہ عمرو اپنے آپ میں انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد زلزلے جیسی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمرو کو بے شمار لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی، جس پر عمرو محتاط ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو نے ایک اور ہی منظر دیکھا۔ اس نے کمرے کے وسط میں شمور اور اس کی چڑیلوں کو زنجیروں میں بندھے ہوئے پایا۔ گلاب پری، اس کی ماں اور بیٹا بھی حاضر ہو کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ شمور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ راجہ اندر نے سیاہ ڈھانچے کی جانب اشارہ کیا، جس پر ڈھانچے نے آگے بڑھ کر ان پر اپنی پھونک ماری، جس پر بے شمار آگ کے شعلے عیاں ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ جل کر خاک و سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد راجہ اندر نے آگے بڑھ کر گلاب پری، اس کی ماں اور بیٹے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس پر تینوں اپنی اپنی حالت میں آ گئے۔ گلاب پری اور اس کی ماں نے آگے بڑھ کر راجہ کو سلام کیا۔ انداز گل نے بھی جھک کر راجہ کو سلام کیا۔ اس پر راجہ نے عمرو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا،
تم لوگ عمرو کی بدولت اس حال میں آئے ہو، اس لیے مجھ سے بڑھ کر عمرو کا شکریہ ادا کرو۔ اگر یہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرتا تو مجھے ہرگز تم لوگوں کے حال کا علم نہ ہوتا۔ میں تو اپنے آپ میں یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ تم لوگ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہو، کیونکہ مجھے گلاب کی صحت کا علم ہو گیا تھا۔ راجا کی اس بات پر گلاب پری نے آگے بڑھ کر عمرو کا ہاتھ چوما اور اس سے بولی، عمرو، تم نے ہمارے احسان کا بدلہ خوب اتارا ہے، ہم اس کے لیے تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس پر عمرو نے شاہ گل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اگر وہ مجھ تک پہنچنے کی ہمت نہ کرتا تو مجھے بھی آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکتا۔ گلاب پری اپنے خامد کے بارے میں جان کر تڑپ اٹھی۔ اس نے راجا کی منت کرتے ہوئے کہا، حضور، آپ نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے پرانے خادم کو یہاں حاضر کر کے اس کی مصیبتوں کا بھی خاتمہ کر دیں؟ اس پر راجا نے دوبارہ سیاہ ڈانچے کو حکم دیتے ہوئے کہا، شاہ گل کو اصلی حالت میں یہاں پیش کرو، ہم اس سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر سیاہ ڈانچے نے دوبارہ کمرے کے چاروں طرف چکر کاٹے، پھر زور سے سانسیں لیں، دوبارہ زلزلہ آیا، کمرہ لرزا۔ چند منٹوں کے بعد اس کیفیت کا خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی شاہ گل اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو گیا۔ اب نہ تو اس کے بازو غائب تھے اور نہ ہی اس کے پر غائب تھے۔ عمرو اور گلاب پری اسے اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انداز گل آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ سبھی ایک دوسرے سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد راجا نے کئی دنوں تک انہیں اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد عمرو کی خواہش پر ان سب کو اپنے ہاں سے رخصت کیا۔ عمرو نے راجا کے ہاں سے روانہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے غلام جن کو بدی کے راستے سے توبہ کرائی، اور جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو پھر اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دریا کے کنارے پہنچ کر مریخ کے تمام باشندوں کو دریائے برد کیا۔ گلاب پری نے عمرو کی اس کارروائی پر اس سے پوچھا، عمرو، یہ تم نے کن لوگوں کو دریا برد کیا ہے؟ اس پر عمرو نے اسے مریخ والوں کی ساری بات سنانے کے بعد کہا، اچھی پری، ایسی مکار اور دھوکے باز مخلوق کا تباہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس پر گلاب پری سب کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ جب ہر طرح سے سکون حاصل ہو گیا تو عمرو نے شاہ گل سے شہزادی کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا، خدا نے میرے ہاں ضرور بیٹا دیا ہوگا۔ اس پر شاہ گل نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، عمرو، یہ نہ پوچھو، خدا نے تمہیں ایک ایسا بچہ دیا ہے جو نہ تو لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی۔ وہ ایک عجیب و غریب بچہ ہے۔ جن لوگوں کو بھی اس بچے کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ اسے تمہارے گھر دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ ہر کوئی اس بچے کو دیکھ کر توبہ توبہ کرتا ہے۔ اس پر عمرو غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، یہ سب اس شیطان کی چیلی عشا کی کارروائی ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے میرے بچے کو ایسا کیا ہے، میں اسے ضرور خوفناک سزا دوں گا۔ اس پر گلاب پری نے عمرو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عمرو، تم فکر نہ کرو، ہم ابھی عشا کا پتہ چلاتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد گلاب پری شاہ گل کو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی طاقت کے زور سے عشا کا پتہ چلایا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور چند لمحوں کے بعد جب آنکھیں کھولیں تو شاہ گل سے بولی، عشا اس وقت بصرہ کے قریب ایک صحرا میں موجود ہے۔ وہ اپنے سامنے اس آدمی کی لاش لیے بیٹھی ہے جس نے عمرو کی 10,000 اشرفیاں ٹھگ لی تھیں۔ وہ اس پر عمل کر کے عمرو کے بچے کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شاہ گل، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً وہاں پہنچ کر عشا کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس پر شاہ گل نے گلاب پری سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے اڑے اور صحرا میں پہنچ کر عشا کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عشا انہیں دیکھ کر بولی، اے پری زادو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ یاد رکھو، میں شیطان کی پیروکار ہوں اور وہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس پر گلاب پری بولی، او بدکار عورت، تو ہمیں کیا تباہ کرے گی؟ ہم تو خود تیری تباہی کا سامان لے کر آئے ہیں۔ ہم تمہارے شیطان سے خوف زدہ ہونے والے نہیں، کیونکہ ہم خدا کے پیروکار ہیں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی گلاب پری نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، جس پر ایک زبردست آگ کا شعلہ پیدا ہوا، جس نے آگے بڑھ کر عشا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عشا چلائی، اس نے شیطان کو پکارا، مگر شعلے نے اسے منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا روپ بدلا اور عام انسانوں کی شکل میں بصرہ میں عمرو کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر امیر حمزہ کو موجود پایا، جس پر دونوں نے آگے بڑھ کر امیر کے ہاتھوں کو باری باری سے بوسہ دیا۔ جس پر امیر نے کہا، میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے۔ وہ نالائق انسان کہاں ہے جو خدا کے کاموں میں دخل دینے کا دعوے ہے؟ حضور، وہ ہمارے ہاں موجود ہے، شاہ گل نے ادب سے جواب دیا۔ اس پر امیر نے کہا، شاہ گل، تم فوراً جاؤ اور عمرو کو لے کر یہاں پہنچو، ہم اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ امیر کا حکم پا کر شاہ گل فوراً غائب ہو گیا اور چند منٹوں کے اندر اندر ہی عمرو کو لے کر حاضر ہو گیا۔ عمرو نے جو امیر کو اپنے گھر میں پایا
تو فوراً ان کے قدموں میں گرتے ہوئے بولا، حضور سب کچھ آپ کی دعاؤں اور برکتوں کی طفیل ہوا ہے، میں حقیر غلام کسی قابل نہیں۔ اس پر امیر نے اسے اپنے قدموں پر سے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو عمرو، مگر تم خدا کے کاموں میں دخل دے کر اچھا نہیں کرتے۔ تم نے اپنے ہاں بیٹے کی خاطر ایسی باتوں کا سہارا لیا جو خدا کو ہرگز منظور نہیں۔ یاد رکھو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہیں ہمیشہ خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے انسان کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ حضور میں اپنے کیے پر نادام ہوں، آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، کبھی شرک سے کام نہیں لوں گا اور نہ ہی خدا کی رضا پر نہ شکرہ پن ظاہر کروں گا۔ اس پر امیر مسکرائے اور شاہ گل کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آؤ شاہ گل ہم لوگ چلتے ہیں، اب عمرو جانے اور اس کی بیوی۔ اتنا کہنے کے ساتھ امیر حمزہ شاہ گل اور گلاب پری کو لے کر عمرو کے مکان سے باہر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد عمرو اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کی بیوی شہزادی بلقیس موجود تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک ننھی منی خوبصورت سی بچی اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور بولا، میں خدا کی رضا پر خوش ہوں، شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے مجھے اتنی خوبصورت اور بھولی بالی بچی دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔